خطبہ پڑھن تو پہلے کیونکہ میں عادی نہیں خطبہ پڑھ کے ٹی سی کرن دا، سادات کرام دا ایک جمع غفیر ہے. اج تو تقریباً 5 سال پہلے قاضی صاحب کو حاضری کا اتفاق ہویا تو میں یہ بینر دیکھا 12 ائمہ اہل بیت کانفرنس. میں چونک گیا، میں کیا قاضی صاحب یہ کی یہ فرمان لگے جی جو تو نظر آ رہا ہے. میں کہ جی تسی یہ نام تے لکھے جی کدی پڑھایا نہیں جی؟ کہنے لگے جی آؤں نے علماء پر کربلا پڑھ کے ڈر جاتے ہیں. بہرحال میرا یہاں دے درمیان سودا ہو گیا کہ جنہ چر زندگی ہے یہ 12 میں پڑھا گا تو بخاواں گا بھی اے تقریباً 5 پڑھ چکے ہاں. جنہ نے وہ سنے نے ذرا ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے کہ تھوڑے جو سننے والے کنے ہونے. ایک چیز پریشان کر دی ہے، میری کوئی 76 سال عمر ہے بھئی ایک جلایا ہوئے نا وہ دے پیو دی تعریف کرو تو ایج ہو جاتا چوڑا. سیدہ دے پیو دی تعریف کریے تو کئی سید نے انہوں نے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی میرے اج تک. اج میں پہچاننا ہے بھی جعفر صادق سیدہ کا لگتا ہے تو کیڑا جدا کو لگتا ہے. اج میں چہرے پڑھا نا میرے کوئی ٹینشن نہیں، میرے تو قسم چکا لیا کہ میں قاضی کو 1 روپیہ بھی لیا دے سٹل بیٹھے. میں پڑھن لی آیا تو زندگی کی دعا منگنا کہ مادی دے پڑھن تک مینو رب زندگی دے میں تین وہاں بھی باہر آئے گا کہ تو میں خطبہ ہی نہیں پڑھیا. میرے تو پہلے بڑیاں روایاں پڑھتے رہے. میرا ذہن ایک چھوٹی جی روائی پڑھا پھر خطبہ پڑھ کے شروع کر دیا. ہمارا منشور ذکر حیدر. سیدہ نے منہ بیٹھنے نے کہ بوتھی کتھے بنی ہے کہ گلزار کتھے. ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے. جی میں ایجوکیٹڈ مولوی ہوں. ہمارا منشور ذکر حیدر. میرے دیکھو لوک ایٹ می. ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے. علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے. جی میں چیک کرنا چوتھے مصرے تے کیڑا سمجھدا ہے تے کیڑا اٹھدا ہے. سیدہ نے منہ ویکھنے نے میں مڑ کے کیونکہ جعفر صادق دی محفل اینا خطبہ ہی نہیں پڑھیا. ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے. علی علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملندوں کی زندگی ہے. بروز معاشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے. انہوں نے سیدہ نو ویکھنا کہ آکڑ کے کیڑا بھیجدا تے داد کیڑا دیندا اپنے دادے دے نال تے سمجھدا کیڑا. چیک پوسٹ لگی ہے لینا آ رہی ہے فرشتیاں دے نال اپنا پرون دکھا ٹھیک ادھر 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 ادھر. ہن مومن ہون بروز معاشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے او علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جا فری ہے، تو جا فری ہے. سمجھے نہیں؟ تو جا فری ہے، تو جا فری ہے، تو جا فری ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قال اللہ جل شانہ فی مقام آخر وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. درود پڑھو سرکار. سامعین محترم، میں
ٹائم ضائع کرنے کا عادی نہیں. جو پڑھے ہے شروع کرنا چاہنا. والشمس وضحاها پروردگار قسم کھا رہے ہیں مینو شمس رسالت کی قسم ہے اور چہرہ نبوت تو نکل والیاں نورانی شعاواں کی قسم ہے. بالقمر اذا تلاها اور قسم ہے اس چاند دی. موضوع شروع ہو گیا جی جیڑا سورج دے پیچھے پیچھے آندا ہے. میں تے پڑھ گیا میں تے آج دا جشن پڑھ گیا. پہلا جملہ ہے مشکل. خدا دی قسمیں میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا سی کہ دنیا میں علم بہت پڑھے ہے لیکن جب جعفر صادق علیہ السلام پڑھے تے سمجھا کہ زیرو ہے. سب تو مشکل یہ پڑھنا میں اپنا کرنے پتہ لگے گا. پہلا جملہ جی کرام صادق کرام نیرین. پہلے جملے کی فیل ہو گیا ہو. جعفر صادق پڑھنا ہے کرام نیرین کرام صادق. کرام نیرین کنوں کہیں دے جدو دو روشن ستارے سات ستارے ایک برج کٹھے ہو جانا. میں علم پڑھنے ٹولے نہیں. دو روشن ستارے دو چمکدار سات ستارے ایک برج کٹھے ہون اینو کہندے نے کرام نیرین. ربیع الاول شمس رسالت 12 ربیع الاول قمر ولایت 17 ربیع الاول دو کٹھے ہوئے ایک برج. 12 نو میرا نبی آیا 17 نو جعفر صادق آیا. دو ستارے ایک برج اگے اگے شمس پیچھے پیچھے قمر. میں کوشش کرتا سمجھا دی. شمسی سال 365 دن ہوتا ہے قمری سال 360 کا ہوتا ہے. شمس اگے اگے قسم جنوں ویکھنا آن والا جو بھی آیا ہو وہ گدا کرے جعفر صادق دا یا بلا دے بس جے بلایا تے صرف سنو. شمس رسالت اگے اگے قمر ولایت پیچھے پیچھے اے دو کٹھے ہوئے نے ربیع الاول. پہلا نقطہ تے میں چیک کرنا ہے کہ نقطہ سمجھتے ہو چاند دی اپنی روشنی نہیں ہوتی. اے سورج کو لے کے قوم نو اگے چمکاندا ہے. 65 سالہ زندگی ہے جعفر صادق دی. اگر اے تے غور کرو علم رسول دا شمائل رسول دے خصائل رسول دے اخلاق رسول دا نور رسول دا اپنا تے کچھ بھی نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی. کمرے امامت اور شمس رسالت اے ربیع الاول ایک برج دوویں اکٹھے ہوئے. نمبر 2 میں تو دس ایسے مشکل جا بولے جعفر تمانا کیے دو چیزاں. جعفر اس نہر نو کہندے نے جدے وچ پانی دی بجائے علم بہہ ہے. نا 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 سید جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جس میں پانی نہیں علم بہتا ہے. جعفر جنت میں ایک نہر ہے جس کو جعفر کہتے ہیں دودھ کی نہر اور اس نہر سے امتی نہیں صرف نبی پیئیں گے. میں کی پڑھ رہا ہوں کی سن رہا ہے میں شروع کیتا ہے. علم جعفر کی پہچان ہے. پہچان کیویں اپنے میرا دھیان رکھا ہے بیگانے یگانے عزیز منکر مانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سادہ پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ بنگالی شریف پیر سید نجم علی شاہ صاحب. جی اجتماع مدینے دی مسجد وچ رسول دا بیٹا جعفر صادق
پر سارے ممبر ہے. پہلی بات یہ تھی میں سٹیج چھڑ کے ٹر جانا ہے. اگر میرے تہاڈا مزہ نہ آیا یا تانوں میرا نہ آیا انج بیٹھے نے امام فرماندے نے ناس اس طرح اپنا بازو اگے کر کے نا جی چٹکی لئی فرماندے نے ھذا جلد رسول اللہ. ہائے 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 ھذا جلد امیر المومنین. اوے اے جلد تے چمڑا میرا نہیں رسول دا ہے. اے جلد تے چمڑا میرا نہیں امیر المومنین علی دا ہے. ھذا لحم رسول اللہ ھذا لحم امیر المومنین. اے گوشت میرا نہیں رسول دا ہے. اے گوشت میرا نہیں جعفر بن رہا علی دا ہے. او لوگو میری جد نے ایک دعویٰ کیتا سی او دے تو بعد قیامت تک نہ کسے کیتا ہے نہ کرن دی جرأت کرے گا. میرے دادے نے کیا سی سلونی سوال کرو پوچھو قیامت تک کسے بندے نے جرأت نہیں کی تھی کہ وہ سلونی کرے. آپ فرماندے نے چونکہ میرے وچ خون علی دا ہے میرے وچ لو علی دا ہے مینوں حق ہے کہ میں دعویٰ کراں سلونی. جو دل کردا ہے سوال کرو. دو منکر وچ بیٹھے سی سمجھ آ رہی گل دی. ابو شاکر دی ثانی اور ابن ابل آجا سبا ملکہ دے مصنف اے بیٹھے نے. ابن ابل آجا اٹھیا منہ بنا کے کہہ رہا ہے گھوڑے دی لت تے پیشاب بوتل وچ بند کیتا ہے ڈکن دے کے دھوپے رکھ دیتا ہے. چند دنوں تو بعد او دے وچ کیڑے پیدا ہو گئے. لے کے محفل امام وچ آیا کہندا تو انا اللہ ایک ہے تے اللہ خالق ہے. اے دیکھ انی خلقتھا اینا کیڑیاں دا خالق میں ہاں. میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی. میں اینا کیڑیاں دا خالق. امام جعفر ناظر الامام علیہ شدرت اینی ترچھی آنکھ بے کے کیا تو خالق ہے. سیدہ بولو انہیں کہا جی. فرمایا سوچ لیا پھر یہ کیڑے تو خالق کیتے نے. کہندا جی. فرمایا بیستی تو پچ جائے گا بول تو خالق ہے. کہندا جی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جے تو خالق ہے دس انہاں دی تعداد کتنی ہے. میں سیدہ دے جڑے پڑھنے منکر نظر آ رہے ہیں جتنے ہیں دس انہاں دی تعداد کتنی ہے. کہندا جی اے تے میں فبوہت اللہ دی کفار بوٹھا لگ گیا. کہندا جی اے تے میں نہیں جاندا تے کوئی بھی نہیں جاندا بھی اے کنے نے. امام نے جڑا بولیا ہے اس جملے تے اٹھیا نا تے میری تقریر ہو گئی. فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو انی اعلم عددکم. اللہ کی قسم میں جاننا نا نا اٹھیا دے سیدو انہاں دی تعداد کتنی ہے. وعلم ذکر منهم والانثى. اے بھی جاننا انہاں چ نر کتنے نے مادہ کتنے. جنہاں لطف آئے گا سبحان اللہ کہو. میں جاننا ہے کنے نے. مولوی رسول دے علم تے بحث کرنے پہلا یہ اولاد تے سمجھ نہیں. میں ایک منٹ ہاتھ جوڑ کے یہ میرا موضوع یاد رکھے دی ایتھے بریک لا کے ایتھے رک جائے. منافق ایک مدینے چ منافق وہ کہندا ہے بھی جو کل کرے وہ جز کرتا ہے. جو کل کرے وہ جز کرتا ہے. جی کل دا ریٹ 1,12,000 ہے تو جز دا بھی نہیں. انہیں ہاتھ وچ کچھ سنگریزے پھڑ لے تے سوچ کے ٹر پیا علی دے بوہے وال بھی فاطمہ رسول دا جز. جے نبی دے ہاتھ وچ کلمہ پڑھدے سی روڑے چل کے دیکھتے ہیں فاطمہ دے ہاتھ وچ بھی پڑھدے ہیں. سوچیا تے گھر جا کے میں کی کہہ گیا ہن صرف سنو. ٹر پیا آیا دروازہ اہل بیت پہ اندروں فضا نکلی. کی چاہیے انہیں کیا مقدوم ہے کائنات مٹھ بن دے
فاطمہ نے کہا چپ، خیر محرم دے سامنے بطول نہیں آؤں کم دس، وہ کہتا جی کم تو بی بی نہ لیے، انہیں کیا پھر بکواس کرتا ہے نہیں ملتے، اچھا جاؤں فرمان لگی فضا تین روکیا کہ نہیں پیسہ نہ چلے ٹوٹ بھی ہے جا 3 قدم چلے فضا بول کے کہ روک پتھر دے لے جا نہ فیل ہو گیا نہ جاگی تے اٹھی پتھر دے جا ہے مٹھ باندھے ایک نوکرانی انہوں کی پتہ لگ گیا مڑے اینڈ ہاتھ فضا نے اگے کیتا ہے سنگریزے کتے رکھے 4 گھوڑے آئے تے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سونے سیدہ جملہ جب کلمہ پڑھے حیران ہو کے پوچھتا فضا ایک ہی بول کے کہ جو بے وقوف پہلے اس دروازے دے نوکر سمجھ پھر مالا قدمائی کہندا جی کنی تعداد دینا کیڑیاں دی کہندا نہیں معلوم کوئی نہیں جانتا فرمایا میں جاننا انہاں دی تعداد کتنی ہے میں جاننا انہاں چوں نر کتنے نے میں جاننا انہاں چوں مادہ کتنے نے میں جاننا کس کیڑے دی کنی عمر ہے چہرے پڑھے میں صلاح پہ توجہ ایک ہے کہ وہ چپ ہے کہ فرماتے رہو بے وقوف چاہت سنیں جعفر صادق آئے ہو جب ایسی اصطلاح پڑھنی آ رہے نہیں اگے چل اے زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سمجھ آ رہی میری گلاں نہیں اے بنو امیہ جا رہے سن عباسی آ رہے سن ان دونوں کا آپس وچ میل جول سی آپس وچ لڑ رہے سن کچھ نہ کچھ امام نوں موقع مل گیا آپ نے مدینے نو مسجد نو پہلی یونیورسٹی قرار دیتا جڑے اہل علم لوگ نے انہاں واسطے جملہ بول رہے ہیں واسطے پروفیسر پہلی اسلامک یونیورسٹی was established by great امام جعفر صادق علیہ السلام in مدینہ پڑھائی توجہ جاگ گئے موضوع مشکل ہے امامیہ سے بن گئی نوکر نو کیا اعلان کر دے جو پڑھنا چاہتے ہو جو پڑھنا چاہتے ہو سائنس پڑھو ریاضی پڑھو طب پڑھو فلسفہ پڑھو منطق پڑھو آؤ استاد ایک کے طالب علم بدلتے رہیں گے نہیں میں سمجھا نہیں سکیا کیونکہ میں خود کافی دن یونیورسٹی میں پڑھتا رہا کینٹی بجتی ہے نا کلاس بیٹھی ہوتی ہے ریاضی موقع گئی ہوں فزکس والا آ جاتا ہے پیریڈ بجے فزکس والا ٹر گیا ہوں کیمسٹری والا آ گیا وہ ٹر گیا ہوں انگریزی والا فزکس نہیں پڑھا سکتا فزکس والا میتھ نہیں پڑھا سکتا میتھ والا ہسٹری نہیں پڑھا سکتا توجہ کتنے کھولے گا جعفر صادق نو استاد ایک کے کلاس بدل رہی ہے کوئی تو سمجھ یار استاد ایک کے ریاضی والے آ رہے ہیں فزکس والے آ رہے ہیں طب والے آ رہے ہیں 4 بائی 4 مشکل مضمون ہے 4 شاگرد استاد کی عمر ہے 11 سال شاگرد 100 سال دے شاگرد کی عمر 100 سال جعفر بن حجاج 1 بو علی سینا 2 ابن الحسن 3 خوارزمی 4 اور امام ابو حنیفہ 5 جو ہے استاد 11 سال دا شاگرد 80 سال دے 100 سال دے
امام ابو حنیفہ نے کہا جڑے 2 سال جعفر دی زندگی گزارے نے نا او نہ ہوندے بات ہی سمجھ آ رہی جو میں پڑھ رہی ہوں. امام بیٹھے نے نوکر نو کہنے نے اعلان کر دے مدینے جو پڑھنا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہے یہ جڑے طب پڑھن آ رہے ہیں جعفر صادق نو طب کنے پڑھائی یہ جڑے میتھ پڑھن آ رہے ہیں حکمت پڑھن آ رہے ہیں یہ کنے من ہوئے علم لدنی اینو آندے نہیں سمجھا سکیا ہوں سمجھانا. مرغی دے تھلے 10 آگے رکھ دو 5 بطخ دے 5 مرغی دے وہ بچے کڈے جدو بچے ٹرن لگ پھر سوٹی لے کے مگر دوڑ اگے آگے کھالا مرغی دے بچے مر جان کے کھالے چ نہیں بڑھن گے تے بطخ دے انہاں نو کنے سکھایا ماں دے پیٹ چوں سکھ کے سید نے بولو نہیں تے میں محفل چوں کر دیا گا جے چہرے تے 12 بجے ہوئے توجہ اے سکھ کے آئے نے اعلان کرتا جا اعلان کر دیو جو پڑھنا ہے جس پڑھنا ہے مذہب دی کوئی قید نہیں صحیح ہو گیا ہو میں مخامہ گا وہ ایک کے مشرق ہو گیا ہو جعفر صادق دا لنگر کھلیا علم دا لوکی آن لگ پہ وقت دا خلیفہ سی منصور عباسی دیوانے کی پریشان ہو گیا کہ لوگ میرے دربار کی بجائے ادھر زیادہ جاتے ہیں. انہیں اعلان کراتا جیڑا مسجد دربار چو آ کے پوچھے گا نا انہوں 1 درہم انعام ہی دیتا جائے گا. لالچ نہیں سمجھا مسئلہ علم دا دربار چو آ کے پوچھو میرے مولویاں کرو 1 درہم انعام ہی ملے گا. ایک خبر امام جعفر صادق کو ملی آپ نے نوکر کیا تو اعلان کر دے جڑا ساڈے کو مسئلہ پوچھے گا 1 درہم دے گا. نا میں پتہ نہیں کہ کیا ہے تو کس سن رہا خلیفہ پہ اعلان کرنا جڑا مسئلہ پوچھے 1 درہم انعام. امام اعلان کر دے جڑا مسئلہ پوچھے پہلے 1 درہم جمع کرائے گا. دولت ادھروں علم ادھروں دولت ادھروں تے علم 4 سال جڑا پیسہ کٹھا آیا وہ امام نے درسگاہ تے لایا 4000 طالب علم تیار کیتے. بول دے نہیں جا رہا ہے کیونکہ علمی امام میں یہی گل ہے بیٹھے نے آؤ جو بھی آئے ہو جو بھی مذہب رکھتے ہو پڑھو. ایک بندہ آ گیا سلام آپ نے کہا کون ہے کہتا میں اللہ نو مندا نہیں مختار گیا ہوں لیکن تیرے علم نو مننا. میں گھبرا گیا میں اللہ نو نہیں منتا تیرے علم نو مننا مینوں داخلہ ملے گا. امام فرماندے نے ملے گا مناواں گا ادوں جدوں تو ویکھ لیا کہ وہ واقعی ایک کے بولا تے صحیح مناواں گا ادوں جدوں تو ویکھ لیا واقعی ایک کے کی پڑھنا ہی کہندا جی حکمت تے طب حکیم شاہ صاحب بیٹھے نے میں طب پڑھنی ہے سرکار نے کہ داخل کر لو. 7 دن گزر گیا امام اندروں نکلے نے امامہ رسول دا پٹکا بطول دا اے جڑی تو رسول دی نہ لین چوم کے ایتھے لانا ہے جعفر دے پیرا ہے جے آئے اگے او طبیب پتھر تے ایک بوٹی رگڑن دیا ہے نسخہ بنا لے. امام کہندے نے تینوں 7 دن ہو گئے اج ٹیسٹ لے لا. وہ کہندا جی لے لو. فرمایا بتاؤ بیج پہلے تھا یا درخت؟ بیج پہلے تھا یا درخت؟ وہ کہندا سرکار درخت. فرمایا کس بیج سے ہوگا؟ پتہ نہیں میں کی پڑھ دیا تو کن پڑھ دیا. درخت کس بیج سے ہوگا؟ کہندا مولا غلطی ہوگی بیج پہلے. فرمایا کس درخت سے گرا؟ جعفر صادق علمی موضوع ہے. بیج پہلے تھا کہ درخت؟ کہندا جی درخت کس بیج سے ہوگا؟
استاد جی بھول گیا پہلے بیج سی، فرمایا کس درخت سے گرا؟ حیران ہو کے کہتا جی نہ بیج نہ درخت، زمین کے اندر کچھ مادے ایسے ہیں جو آپس میں ملے اور بیج کی شکل اختیار کر لی۔ فرمایا جدوں وہ ملے نے تو دیکھیا؟ اگے جی نہیں، پھر بھی منتا ہے؟ اگے جی۔ فرمایا ان ڈٹھیا نو مننا ہے، جنہیں ملائے نے انہوں نہیں منتا۔ بولتے صحیح یار، میرا خیال میں تھوڑا جا ماحول بنا لوا سن یار، ایک بار سبحان اللہ کہہ یار، اگر کچھ مضمون پڑھنا رہا گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ مصر دا رہنے والا ایک آدمی، پڑھنا میں جعفر صادق کی، مصر دا رہنے والا ایک آدمی لو میرج کی تھی تے جھگڑے دی وجہ تو بیوی نو کوئی اے ہو جا فکرے بول بیٹھا کہ مقامی علماء نے کیا طلاق ہو گئی، پریشان بڑا آیا، جا کے علماء پوچھتا، جنہوں پوچھتا وہ اندر طلاق ہو گئی، بیوی نو پوچھتا ہوں کی کرا؟ انہیں کہا تینوں نہیں پتا علی تے علی دی اولاد مشکل کشا ہے، وہ اندر میں نے پتا ہوتا پھر مدینے جا، پھر مدینے جاؤ، ایک روپیہ جہاں آیا مدینے آگے پوچھتا ہے تخت رسول دا وارث کون ہے؟ میں گل سنا لگا نا نام ملا لئی، تخت رسول دا وارث کون ہے؟ لوکاں نے کیا جی منصور دیوانے کی تخت تے بیٹھا ہے، آ کے کہتا ہے اولاد رسول سلام ہو گئے، وہ چپ کر گیا، کیویں ہے؟ کہتا جی اے کام کر بیٹھا طلاق ہو گئی ہے۔ انہیں کہا ٹھہر جا میرے مولویاں نو آ لین دے، پوچھ کے دساں گا۔ سوچدا جڑا پوچھ کے دسے یہ رسول دا وارث تے نہیں، دل ہی سوچدا جڑا پوچھ کے دسے اے رسول دا وارث نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھا علماء آ گئے نے، انہاں بھی فتوا دے دیتا طلاق ہو گئی۔ باہر نکلا کہنے لگا جیو جا میرے سن وہ ہو جائے دے دے۔ باہر نکلا تو وڈیرا بابے نے موڈے تے ہاتھ رکھیا، انہیں کہا اے وارث نہیں آ میں دساں کون جے بول اور چھڑ دے انہاں کیا میں نے دسا محلے دا نام بنو ہاشمی، وارث دا نام امام جعفر صادق۔ وہ کہنا بلا انہیں کہا تو لیٹ کر دیتی، امام نظر بند دے اس محلے دے تلواراں دا پہرا ہے، کوئی بندہ ادھر جا سکتا نہیں تے تو جا۔ انہیں کہا میں تے ملن تو بغیر نہیں جاتا۔ انہیں کہا کیویں ملے گا؟ تینوں پتہ ہی نہیں امام کتھے آ؟ چکری والے ہو مینوں چکر آ گیا تانوں نہیں ہونا، تینوں نہیں پتا یو ڈونٹ نو ویئر دا امام از ناؤ ایٹ دس ٹائم، کتھے آ امام؟ آج ہاتھ جوڑ کے کہندا مینوں نہیں نہ پتا وہ کتھے آ، انہوں تے پتا میں کتھے مینوں نہیں پتا امام کتھے آ، لیکن امام نو پتا میں کتھے آ۔ تو مہینے گزر گئے، جدوں بنو ہاشم والے جلدا تلوار والے کہندے خبردار ادھر جانا منع ہے۔ 2 مہینے تو بعد سوچدا ہے کہ یار ملاقات نہیں، چل واپس ٹر چلیے۔ مجوس ہو کے ٹریا، مصر دا رہن والا سی، کئی ہفتیاں دا سفر کر کے جو سینٹر وچ پہنچیا نا تے سوچدا بیوقوفا 2 مہینے جو ضائع کیتے سن، چل مڑ ایک بار پھر ٹرائی کر دے۔ ہونی تے سواد آؤں جعفر بنا چل مڑ کے ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ مڑیا واپس چاہ مدینے دے قریب آیا، ایک پتھر تے بہ گیا تے کہنے لگا سونے اولاد علی نے مینوں نہیں پتا تو کتھے آ، میں انج پیا انتظار کردا جویں کلیم اللہ دور دے انتظار کردے سی، اپنے چہرے تو نقاب لا تے زیارت کرا۔ کہ بیٹھا سوچدا پیا تے ٹوکرا سر تے ایک سبزی بیچن والا، کدو لے لو، ٹنڈے لے لو، بینگن لے لو، بھنڈیاں لے لو۔ انہوں نے کہا غلام آ گیا بہ جا، ایک کی کرتا؟ انہوں نے کہا سبزی بیچنا۔ کہتا کدی ہاشمیاں دے محلے گئے ہیں؟ کہندا روز جانا، میرا وقت مزار کر کی لے لے؟ انہوں نے کہا پورا ٹوکرا، پورا ٹوکرا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سارا ٹوکرا، صرف ٹوکرے ہی اپنے کپڑے بھی دے، میرے تو لے لے، اے بھی ویچ، اساں کئی روپ وٹائے یار تیرے ملنے کہنے لگا بنا نکال اپنے کپڑے بھی مینوں دے دے، میں تیرے سبزی دا ٹوکرا لے کے ہاں قوم دا تاجر اج سبزی
میرا خیال ہے اس دفعہ میں فیل ہو گیا ٹوکرا سے لیا چک دے کہ کہندا کدو لے لو ٹنڈے لے لو ٹوٹا ٹوٹا آ گیا ہاشمیاں دے محلے اگے سپائی کر اوئے کون ہے تو کہندا جی سبزی فروش تینوں پتہ ہے اس محلے وچ کون ہے کہندا جی مینوں کی پتہ میں تے دوروں آیا مینوں کی پتہ ہے کون ہے انہیں کہا 4 لاکھ کہندا سبزی لے لو پہلی باری سبزی 2 مہینے داخل ہوا والے جویں حضرت ابو ایوب انصاری دی ڈاچی سونگدی سی نا کہ کتھے بہنا ہے اونے ایک ایک دروازے سونگدا ہے اپنی خوشبو ہے امامت کتھوں اگر تسی اٹھے نا تے تقریر تے ختم ہوگی ایویں ایک ایک دروازے کے انتظار کیا کرتا ہے جہاں چوکیاں سونگدیاں آیا اس دروازے کے جتھے امام رہندے سی خوشبو ہے تے کہندا ہے ایتھے بولو جعفر سننے والے سوائی جنہوں کیوں روک گئے تین پتہ اندر کون ہے کہتے جی مینوں کی پتہ میں تے سبزی بیچنا میں تے سبزی بیچنی دلال پہ کرنا کدو لے لے ٹنڈے لے لو تے دل وچ کہندا علی دیا پتر آؤ ہم تے بوئے تے آ گئے تاکہ تیرے کو دادا نے یہ چکلے چاکرا میں کھڑا دروازہ کھلیا ایک کنیز اندروں آئی او کہندی ہے بے سبزی فروشا امام پہلے نے کل باسی سبزی دے گیا ہے وہ اندر آج بیٹھ کے لوا گے کل باسی دے گیا سے آج بولو تو صحیح آج بیٹھ کے لوا گے کل باسی دے گیا سے آج بیٹھ کے لوا گے جان لگانا اندر داخل سپائی کے اوئے اوئے کدھر وہ کہتا بھائی علامہ نہیں جی سنیا آندھے نے کل باسی دے گا ساتھ ویک کے لوا گے سپائیاں کیا تیرے بتا اندر کون کہنا میں نہیں پتا وہ کہتے نے چل اسی تیرے نال چلا کہتا وہ کتے دے پترو سارے ٹور پو ایک باری سونا ویک کے لوا اگے گیا مگر دو سپائی جہاں آیا سینے لے لینی انما یرید اللہ کو لے جدہب انکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیر امام دے بیٹھے کدی سجے ویندا ہے جے مینوں سننا ہے کدی کھپے تے کہندا آپ بھی جا دل دا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلے امام رسول اللہ پڑکا بطول اللہ نالے نبی دی آئے حسن مصطفیٰ دا لے کے امام نکلے نے باہر آکے ٹوکرے کو بہ گئے ویک کے کہتا مسئلہ 10 نہ 10 پر سواد آ گئے وہ بولتے صحیح ہے مسئلہ ویکھن دا سجدہ تو نے پہلا ذکر کر رہے ہیں مسئلہ 10 نہ 10 پر سواد آ گیا مار ڈالا نظریہ آہمی لائی کے مار ڈالا صورتیہ دکھائی کے پڑھو مل کے مار ڈالا نظریہ آہمی لائی کے مار ڈالا صورتیہ دکھائی کے امام دا چہرہ ان پیا میں دے جویں زلیخا پہلی باری یوسف دیکھیا سی اج ویکھی جاتا ہے تے کہندا مسئلے دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں تینوں دل کردا کہ ویکھی جا دل چپ 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 ویکھی پر نتیجہ لگا دے دل کردا تینوں ویکھی جا تو ہن ڈردا کہ تیرے سپاہیاں تو تلوار مار کے گاٹا نہ رات کھلو دے نہ سر تے اے ویکھی دل ویکھی کئی سمجھ اے نے اینج کیتا کہ سپاہیاں نے ویکھا کان ہویا امام دے نیڑے آ فرماندے نے بھج جا طلاق نہیں ہوئی او ہو دوڑ جا طلاق نہیں ہوئی یہ جوڑ کے کہنا میں تے پوچھیا نہیں فرمایا او جڑے سوال سن کے جواب دین او ہو نے جڑے نیت بن کے جواب دے
سپاہی نے اچھا تم ہی یہ نال نہیں تم ہی جاگی دا لطف ہوں نکتا ایسا مری کہ یہ کائی سب کسی نہ سمجھا کہ پٹی تیری مل جائے تو لیکن فکرہ سمجھ کہتا تم ہی یہ نال نہیں کھڑا یو آر انڈر اریسٹ تم ایسا وقت گرفتار کہتا ایک منٹ کھلو جو پامیں تخت دار تے لٹکا دیو ایک مسئلہ پوچھ لے تو جاندے جاندے کہتا سونے ٹھنڈ پہ گئی ایک گل پہ دس ایک گل پہ دس بلبل پاکستان ناتھاں شعائب میری مراد تیری مراد احمد علی حاکم صاحب تشریف لے آنے میں تواڈے تو بڑا فین ہے اس بندے دا جڑا اہل بیت نو منن والا ہے اسی او دے نوکر ہاں تے میرا خیال میرا ٹائم ہو گیا تو حاکم صاحب دے دیں ادھر ہی جناب نعرہ حیدری ایک مسئلہ پوچھنا ہے بڑا بریک مسئلہ ہے یہ سمجھ آ جاتا ہے امام کے دن پوچھ سپاہی سیکٹر نے اریسٹ کر لے کہتا ہے کہ میں ٹھہر جو پوچھ لیا ہے کہتا ہے میں جو کر ٹر گیا سا کہ ادھا سفر طے کیتا تو پھر تیرے پیار کھچ ماری تے مڑ کے آیا کیوں سواد بڑا آئے گا یہ گل سمجھ گیا کیوں ادھا سفر مصر دا کر کے میں واپس مڑیا امام جعفر صادق محترا کے یا اللہ سمجھ کہتے ہیں سن تیری ماں بھی بدکاری دی رات نو نکلی سی اگر وہ آتی تو نہ مڑتی تم ہی نہ مڑتا کوثر شاہ جی یہ آپ کا نانا ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ علالی رامی دی پہچان دے تیری ماں نہ مڑتی تم ہی نہ مڑتا ایک اور سوال آتا کیا ہے یہ ہے جعفر صادق 11 سال دی عمر امام دی اجے قبلہ میں شروع کیتا ہے تے تسی آ گئے ہو تے میرے دل یاد کیتا بھی بھول گیا ہے اے او نات خائیں بلا جدا میں فین ہاں حقیقت ہے جڑا فاطمہ دے پتراں دا لکھاری ہوئے اسی او دے غلام ہاں تے جڑا اولاد ہو کے بوتھی بنا کے بیٹھا ہوئے سن غور دے نال 11 سال دی عمر امام دی 3 دن میں لدنی سنا سرکار بازار چل رہے نے کہ ایک دہریا کھڑا ہے بازار وچ کھڑا ہے روک کے علم دی گل سن کہندا یا ناس آپ مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا مسلمان کٹھے ہو گئے وہ سوال کرتا ہے مسلمان قرآن پڑھ دے وہ آتا جب میں دین ہی نہیں منتا تو قرآن کی مینوں عقل نہ مناؤ مسلمان چپ نے اتوں علی دا پتر آ گیا جعفر 11 سال دی عمر آپ رو کے کہنے لگے پریشان کیا کر رہے ہیں میرے نانے دی امتیاں مینوں پوچھ وہ کہتا ہے 11 سال دا بچہ تے تھے وڈے وڈے چپ نے تم دسے گا امام آدھے نے عمر نہ ویکھ خون ویکھ او بولو عمر نہ ویکھ خون ویکھ انہیں کہا تو دسے گا امام آدھے نے پوچھ انہوں نے میرا پہلا سوال ہے اللہ کو کس نے خلق کیا نعوذ باللہ من ذالک تے اللہ تو پہلے کی سی امام کہتے ہیں 10 انہوں نے فرمایا 10 تو الٹی گلتی گن انہوں نے 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1 تے چپ فرمایا کہ نہیں پڑھتا انہوں نے ایک تو پہلے تے کچھ نہیں انہوں نے کیا بغیر دیا کہ ایک تو پہلے کچھ نہیں نا اسے ہی اللہ کہتے ہیں چونکہ وہ تو پہلے کوئی نہیں کہ وہ خود خالق ہے وہ دا خالق نیکسٹ سلونی پچ وہ حیران ہے بچے لاجواب کر دیتا وہ کہتا ہے تہاڈا اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے بتاؤ بیٹا اب تمہارا اللہ کدھر دیکھ رہا ہے آپ فرماندے نے 10
کہندا جی دس اگلی دلیل آپ نے فرمایا کدی اندھیرے کمرے چ شمع جلائی ہے؟ وہ کہتے جی چلائی ہے. فرمایا وہ دی روشنی کس طرف جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جمع پاسے آ جاؤ. ایکو جی فرمایا میرا اللہ بھی جمع پاسے آ لیتا ہے. ایکو جی ایکو چپ حیران ہو کے ششتا ہے. پھر دوبارہ اگلا سوال کہتا ہے جنت میں مسلمان کہتے ہیں انسان کھائے گا بھی تے پیے گا بھی تے بولو برات نہیں آئے گا نہ پیشاب نہ پخانا. قرآن نہیں پڑھنا اگلی دلیل. فرمایا تو ماں دے پیٹ چ رہے ہیں؟ کہتا جی. کھانا پیندا سا؟ جی. ٹٹی پیشاب بھی کرتا سی؟ میں گل کی تھی سمجھ جو ماں دے پیٹ چ رہ کے کھاندا بھی سا پیندا بھی سا تے بولو برات نہیں سی. یہ حال جنت وچ ہوئے گا. چوتھا سوال کہندا شیطان اگ تو بنیا قیامت والے دن تہاڈا قرآن کہندا اینو اگ سٹیا جائے گا تے اگ وچ مل گئی انگارے چ مل گیا. انہوں تکلیف کیڑی ہوئی ہے؟ فرمایا ایک منٹ کھلو ایک منٹ کھلو. زمین تے جھکے نے مٹی دی مٹھ پڑی تے انج ماری اودی پئی نا اکھاں تے انج مار کے کہندا مار دتے. فرمایا تم ہی مٹی دا اے بھی مٹی. تم ہی مٹی دا اے بھی مٹی. اگر مٹی مٹی نو تکلیف دے سکدی ہے تے اگ اگ نو بھی تکلیف بولے نہیں جائے گا. اجے تے جعفر صادق دا میں علم پڑھدا ہے جڑا مشکل ہے بہت زیادہ. اجے تے اس پاسے آیا ہی نہیں. سن غور دے نال جڑے لوگ تواڈے چوں کوئی سائنس پڑھے نے ایک نقطہ میں ویکھاں گا جے ادھر چلیا تے اس پاسے نماواں گا وگرنہ نہیں. امام نے 14 صدیاں پہلے دسیا جو جو عناصر مٹی میں ہیں وہ انسان کے جسم میں. جو جو مٹی چ نے وہ انسان کی پارٹی چ نے. 4 سب تو زیادہ 8 عہدے تو کم 8 عہدے تو کم کل بھی جڑے زیادہ نے آکسیجن ہائیڈروجن نائٹروجن اور کاربن. یہ پریشان ہو گئے نا میں علمی اصطلاح میں پڑھا گا تو 4 سب تو زیادہ 8 عہدے تو کم 8 عہدے تو کم. یہ بھی جدو کٹتے بنتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. بیماری دیا 4 علامات. اس وقت دے لوگ تاڑیاں لگے مارن. ایک ہی کہہ رہے فرمایا دوسری بات غلط غذا کھاؤ بندہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ بھی پتہ ہے. تیسری چیز ہوا جراثیم ہون اندر جان بندہ بیمار ہو جاتا ہے. جاتی ہوئے مدینے وال منہ کر کے ڈاکٹر مورا نے سلام کیتا سی امام نو. دور جدید دا ڈاکٹر تیرا نہیں پتا. امام نے چوتھی گل دسی بیمار آدمی دے جسم وچوں کچھ ایہو جیاں شعاواں نکلدیاں نے جہڑیاں نال دے تندرست نو بھی بیمار کر دیندیاں. تینوں اجے بھی کرونا سمجھ نہیں آیا. 6 فٹ کا فاصلہ رکھو. 14 صدیاں پہلے امام نے دسیا کہ الٹرا وائلٹ شعاواں نکلدیاں نے جہڑیاں تندرست بندے نو بھی بیمار کر دیندیاں. ایک گل چھوٹی جی حکیم صاحب نے امام نے دسیا ماں نو چاہیے سون لگیا اپنے پتر نو دل والے پاسے سوائے. گھبرانا نہیں. ماں نو چاہیے جدو سوئے تے اپنے دودھ پینے والے بچے نو دل والے پاسے سوائے. وہ آرام دی نیندر سوئے گا. لوگاں پوچھا کیوں؟ فرمایا ماں دے پیٹ چ رہ کے وہ دل دی دھڑکن سندا ہے تے عادی ہو جاتا ہے. جدو ماں دے دل والے پاسے سوندا ہے نا تے وہی دھڑکن پھر سندا ہے. سکون دی نیند آوندی نہیں. ماحول علمی پڑھدا رہا پریشان ہو گئے. لیکن گل کرنا جانا مدینے دی مسجد صحابہ کرام دا اجتماع امام انبیاء بیٹھے. ایک ڈاچی دا سوال ہو گیا. بدنصیبی بریلویاں دی جنہ چلا کہانیاں نہ سمجھ نہیں آؤندی کیونکہ دونوں ہائیڈروجن آئیکن مولبڈینم پڑھی دے نہ کہنا بھی ایک ہی پہ پڑھ رہا ہے. آ کے انہیں ڈاچی بٹھائی ڈاچی بہ گئی. اندر صحابہ کرام نے اجتماع رسول بیٹھے. انہیں آ کے ایک صحابی دے موڈے تے رکھیا انج ہاتھ کہندا من نبیکم فیکم تواڈے جو تہاڈا نبی کیڑا ہے.
میرا خیال ہے میں کی لگا پڑھنا نبی کہنا صدقے جاواں سیابی دی جُتی ہوے تے چوما سیابی کہندا جے میں دسیا نہ کہ او ہے تے سواد نہیں آنا نشانی میں دسنا تے تلاش دو خود کر وہ اندر دس انہیں کہ ایک بندے دا منہ ویندا جا جدے چہرے تے سورج تے چن رقص کر رہا ہوئے سمجھ لیا جو ساڈا نبی ہے انہوں نے ایک نو ویکھیا جتھے آمنہ دا لال سی نا جدو اوتھے نظر کی کہندا لب لیا مولا دسے کہندا تلاش کر لیا میں تلاش کر لیا ہولی ہولی ٹریا جا کے اگے بیٹھ گیا کہندا تیرا کلمہ پڑھ کے آیا کروں تے ویکھن لے آیا سی تے سواد آ کے امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے کتھوں آیا کہنے لگا میرا نام ابو سمسام ہے یمن تو آیا تے صرف تو ملنا آیا سی تے میں کمی بندہ نہیں 80 قبیلے نے میرے خاندان دے تے ایک قبیلے دا میں نمبردار ہاں تے کلمہ تھوڑا پڑھیا ہے گلاں کردیاں کہندا میں کوئی گل کراں تے ناراض تے نہیں ہوگے میرے رسول نے کہا مینوں رب نے ناراضگی دا ایلیمنٹ ہی نہیں دیتا میں رحمت دا مصدر پوچھ کہندا کملی والے میں ایتھوں چلیا واپس میں جا کے کراں تبلیغ تے 80 دے 80 قبیلے کرنا مسلمان تے کی دیو گے کی دیو گے مینوں دیو گے کی نبی انج بے کے فرماندے ہیں لکل جنت کھڑا ہو کے انج کر کے کہندا جدوں کلمہ پڑھیا سی جنت تے اودوں دی لب گئی جدوں کلمہ پڑھیا سی جنت اودوں دی مل گئی ہے اے دسو ایتھے کی دیو گے اگر میں 80 دے 80 قبیلے مسلمان کرنا امام الانبیاء نے فرمایا لگا سمانون ناقدن او جا 80 قبیلے مسلمان کر میں تینوں 80 اونٹنیاں دیاں گا کالے منہ سفید پیٹ سرگ پشتا کتے کچاوے یمن دے لدیاں ہویاں دیاں گا تو سن دے ایڈے پریشان ہو گئے تینوں لدیاں ہویاں سی اونٹنیاں دیاں گا کہندا پرواسی نبی نے کہا جا کہندا جی نہیں لکھ دیو سرکار نے فرمایا یا علی جی اینو لکھ کے دے اینو لکھ دے اینو لکھ دے کہ اگر 80 قبیلے مسلمان کر آوے میں اینو 80 داچیاں دیاں گا کالے منہ سفید پیٹ سرخ پشتا کتے یمنی کے چاوے لدیاں یا مار دیاں علی نے لکھیا رسول فرماندے نے جا فرماندے جی نہ میں محنت کراں تے 3 سال لگ جان تے جدوں 80 اٹھیاں لین دا ٹائم ہوے تے میں ہی فوت ہو جا تے میریاں ڈاچیاں نبی نے کہا تیرے وارث نوں دیاں دے تیرے جا کہندا جی نہیں کل نفس ذائقۃ الموت جی تسی تشریف لے جو پھر فرمایا میرا وارث دے گا گل سنانے جتھے چپ جا گیا رسول نے فرمایا اگر تو ٹر جائے تیرے وارث نوں دیاں گے اگر میں ٹر گیا میرا وارث دے گا انہیں کہا جی قرباش دے دیو انہیں لے لیا چٹ جیب بھی پائی ہے تو ٹر پہ آ گیا اپنے قبیلے جو واپس سمجھ آ رہی بیوی پوچھ دی کلمہ پڑھ کے کیا سے کی لے انہیں چٹ ایک ہی انہیں کہا آج کک پتیاں جدو انہوں کیش کراواں گے نا لکھ پتی ہو گیا میں صرف منن کا طریقہ لگا تھا سر تھوڑی دیر میں پڑھ لیں میں آج کک پتیاں ایک کیش کراواں گا لکھ پتی ہو جاؤں گا انہیں تبلیغ شروع کی تھی 3 سال لگ گئے کنے قبیلے سن بولو مسلمان کر لے بیوی نے کوئی چٹ دے آج کیش کراواں 80 اٹھنے ایک روپیہ مدینے ایات الملائکہ ہوتی اخلوم صلی سماوات امام میرو دی اللہ نے فرمایا فرشتوں دروازے کھول دیو او زمین تے ویکھو میرے یار کولوں کرلا لین جا رہا ہے اے آیا مدینے ڈاچی بٹھائی مسجد چ آیا تو اس طرح جمع غفیر ایک صحابی نے پوچھدا اے نا نبی حکم تواڈے نبی کتھے نے او انج ویکھ کے کہندا نواں بندہ کہندا 3 سال تو بعد آیا وہ آندا ہے اج کی دن کہ 12 ربیع الاول انہیں کہا سال ہو گیا رسول تو دنیا جو
تشریف لے گئے ٹھنڈا سا پا کے نہ تے چٹ بوجھ پا کے کہندا ڈاچیاں گئیاں کہندا قبر کتھے لگی انہیں کیا او جا کے ہاتھ رکھ کے کہندا سواد نہیں آیا جس نہیں آئی اج تسی ہوندے سامنے تے میں دیندا مبارک کہ میں 80 قبیلے مسلمان کر آئے تے تسی ہوندے خوش تسی مینوں مہار دیندے اسی ڈاچیاں دی تے میں خوش ہوندا ہن میں کتھوں لبا تیرے گھر دا وارث کون ہے اجے کون دا لفظ کیا ہے تے قاضی صاحب موٹے تے ہاتھ آیا 400 سال دی عمر دا ایک بابا کہندا آ میں دساں وارث کون 400 سال دی عمر دا بابا نا ہے سلمان فارسی کہندا آ میں دساں اے ٹر پیا اگے اگے مگر ابو سمسام میں او ایک دروازہ کراس کر دے جا رہے ہیں ایک دروازے کے جا کے سلمان روک گئے ہیں ہاتھ بھر کے پڑھ دے ہیں انما یرید اللہ کو لے جو دہیب عنکم رجس اکل البیت وجطاکرکم تطہیرا دروازہ بند ہے اگے پردہ لڑکے ہے اندروں مردانہ آواز آتی ہے جڑے عربی جانتے ہو یا سلمان آجا ابو سمسام سلمان ابو سمسام رکا لے کے آ گیا ہے یہ حیران ہو کے پوچھ رہے یہ اندر کون ہے چل تیری کی آواز سن لئی انہیں تیرا بھی نہ لیا تے میرا بھی نہ لیا نام رکا بھی کیا ہے حضرت سلمان فارسی کی میں نے ایک تے تینوں ڈاچیاں دے گا دروازہ کھلے آئے بیٹھ دو مہمان خانے دو فرمایا اندر آؤ جا اندر آئے نے علی اس انداز بیٹھے نے سجے پٹ دے اتے جوانی روٹی کھبے پٹ دے اتے آب زمزم دا کٹورا ادھر توڑ دے نے ادھر ڈوب دے جب کھاندے نے تے چہرے تے پسینہ کہندا اے ڈاچیاں دے گا میرا خیال غور ہو رہا ہے اے ڈاچیاں دے گا جڑا آپ جوانی روٹی پہ کھاندا ہے یہ تبیلا کتنے سلمان فارسی کے دور کوئی نہیں کہندا پھر مر گیا ڈاچیاں اجے دل سوچدا تے علی بول کے کہندے نے بہ جا روٹی ویکھیا علی نہیں ہوندے کہندا بہ جا او ڈاچیاں لین والے روٹی ویکھیا علی نہیں ہو ویکھیا کہندا ہے بہ گیا مولا فرماتے ہیں آج دی رات ساڈا مہمان رہو اہل بیت دے گھروں روٹی کھا سویرے 3 چڑھے تینوں ڈاچیاں نے آ گے زمانہ ویکھے رسول دا قرضہ کیویں لے جائے ساری رات سوچدا رہیا جمع دی روٹی حبیب شاہ جی کتے ہو مولا علی دا گھر کوفے ویکھیا نکے نکے کمرے سوچدا چھوٹے جے کمرے یہ ڈاچیاں تے تبیلا بھی کوئی نہیں یہ مینوں کتھوں جائے گا صبح دن چڑھے نماز پڑھ کے دروازہ اہل بیت کے باہر بیٹھ کے انتظار کر کے تھوڑی دی دیر تو بعد چکری والیو دروازہ کھلے ہے علی امامہ رسول دا پٹکا بطول دا چولا نبی دا نالین مصطفیٰ دی سرہ میر حمزہ دی انگلی دے نال حسن سوڑا انگلی دے نال حسن مصطفیٰ یہ اینڈ پار ہے تو کہیں دینے آتے نے ڈاچیاں دیئے آتے نے ڈاچیاں دے اگے اگے علی دے حسن مگر سلمان دے ابو سمسام مگر صحابہ یہ ویدہ ہے تو تبیلہ ہوئے جتھے ڈاچیاں بچیاں ہونا لیکن کوئی نہیں علی ٹھوڑے جا رہے ہیں یہ بھی مگر ہے مدینہ ختم ہو گیا ریتے ٹپے شروع ہو گئے کہیں دلے بھی سواد آ گیا یہ مینوں ریتیاں بوریاں بھر کے دے گا میں تے ڈاچیاں لینا ہے یکدم علی رکے ذوالفقار کر کے علی لکیر مارے انہیں جملہ تو سمجھ گیا تھا ٹھنڈ مینوں پہ گئی انج بے کے کہندے نے سمسام ڈاچیاں میں دیاں یا میرا پتر حسن دے لے ایک قرضہ میں لاواں اپنے نبی دا یا نواسا لینا نے دا او کہندا سرکار بیر کھانے نے ساڈے لوگ ککراں تو لا دیو علی نے حسن کو بلایا کانے چ کچھ کیا کانے چ مسکرا کے پیار دے کے فرمایا اب تجھے قرضہ رسول کا نواسا دے گا حسن فرمانے نے آ میرے نام
ہاتھ آسا کلیمی نہیں آسا حیدری ہے۔ حسن ایک ریت دے ٹبے تے ماریا، ریت ہٹ گئی، چٹان نکلی ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ حسن نے وچ ہاتھ پایا، ایک مہار کھینچی بار تے فرماندے نے خوز آزی پکڑ ومش ٹور لا تنظر خلفا کا پیچھو نہ دیکھی۔ سرکار فرماندے نے پکڑ ومش ٹور لا تنظر خلفا کا پیچھو مڑ کے نہ دیکھی۔ حیران ہو کے کہندا سلمان خالی رسی تے لے کے ٹونا تے پیچھے نہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا ٹور ہوئے۔ جدوں 3 قدم چلیا نا تے رسی وزنی محسوس ہوئی، انہیں انج کیتا نا تے کان وچ آواز آئی ٹن، کہندا ایک ہو گئی۔ نہیں میں تے گراؤنڈ تیار کر رہا جعفر صادق واسطے، جب دوجا قدم چلیا ٹن، کہندا 2 ہو گئیاں ٹن، 10 ہو گئیاں، 20 40 50 60 70 ٹن، 75 ہو گئیاں، چاکی اٹھ کے دا دئی جا گئی ٹن، کہندا 79 ہو گئیاں ٹن، 80 ہو گئیاں، مہار سٹی مڑ کے ویکھیا قطار اٹھنیاں دی کالے منہ سفید پیٹ سرخ پشتا اتے لدیاں آئیاں، پچھوں مہار ٹوٹ گئی، چٹان مل گئی، ریت دے ٹبے ننگے ہو گئے۔ حسن کہنے نے اوئے ابو سمسام بے صبرا نکلے آئے، اگر مڑ کے نہ ملتا تیری زندگی موقع جاتی ٹن ٹن نہیں سی موقع۔ تیرے ساہ مک جاندے ٹن ٹن۔ پہلے اس گھر دے مولوی بچے سمجھ کیویں سمجھنا ہے؟ سال بن حسن خراسانی امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے نے آ گیا، انہیں عجیب سوال کیتا، علماء نوٹ کریا نے، کہندا مولا ایک سوال کرنا ناراض نہیں ہوگے؟ صادق امام فرماندے نے کر نہیں ہوتا۔ انہیں کہا مولا تیرے دادے کو صرف 71 سال تے 900 دے مقابلے چ اٹھ کے لڑ گیا، تے تیرے کول تے 4000 سٹوڈنٹ تے لاکھ مرید ہے، تسی کیوں نہیں اٹھ کے جہاد کر دے؟ آپ نے فرمایا جیو جے میرے دادے نو 72 لبے نا او دے نال دے مینوں 4 بھی مل جاندے۔ کبلا جی گل کر جیو جے میرے دادے حسین نو ملے، اگر او دے نال دے 5 مل جاندے میں بھی قیام کردا۔ او کہندا مولا سمجھ نہیں آئی، توجہ کنیز نو بلا کے کیا تندور گرم کر، انہیں لکڑیاں سٹیاں تندور پاں شاں پیا کردا، فرمایا خراسانی پوریا چھال مار وچ، کہندا میرے نکے نکے بچے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، مولا رحم کرو میں دونوں آیا۔ فرمایا بہ جا۔ اتوں ہارون مکی آ گیا، یہ مولا دا مریض سی، ان پتہ نہیں گل کی، انہیں اسلام کی دفعہ ہارون جی تندور میں کود جاؤ، انہیں نہ آ ویکھیا نہ تا ویکھیا، ماری چھال تے وچ، فرمایا خراسانی اتنے کڑا رکھ دے۔ جعفر امام لگا پڑھ میں اتنے کڑا رکھ دے، کڑا مولا بندہ مار چھڑیا ہے، بندہ ساڑ دیتا جی، آپ اسی جاتے تک اللہ کی جاتے ہیں۔ 20 منٹ گزر گئے، فرماندے نے خراسانی اتوں کڑا لایا، گلاب دے پھول نے وہ بیچ تسبیح کا کرتا ہے، بات کڑیا کہتے نے بولے اگر ایدے جیسے 5 بھی مل جاتے، بولیا نہیں تو تے میں بھی وقت دے حاکم دے خلاف قیام کردا، یہ ہے جعفر صادق۔ یہ کہیں بول سبحان اللہ، بولے گا تو مزہ آئے گا، بول سبحان اللہ۔ سن غور دینا، جبلی آدھے پہاڑی بندے، ایک پہاڑی بندہ آ گیا،
سرکار دا یار سی بچپن دا. آپ اپنے مکانے جو ایک کمرہ مو دے دیں دے تے کہیں جنہ چل رہے ہیں عمرہ کر حج کر جان لگا کوئی چابی نہیں دے تو ٹوٹ جاتا. 1 سال انہیں 1000 دینار دیتا تے کہندا مولا میرے لیے ایک مکان خرید لیا جی تے جدوں میں دوبارہ آنا تے میں اپنے گھر وچ رہاں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان کے ٹھیک ہے چا وہ کیا ٹر آپ نے وہ پیسے سجدہ وچ منگ دیتے. حسن دی اولاد وچ حسین دی اولاد وچ جدوں آیا جبریل سال تو بعد کہندا مولا اے رجسٹری بھی دیو رسید بھی دیو تے مینوں میرا مکان بھی دیو. آپ نے لکھیا میں جعفر بن باکر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام. میں پھر بولتا تاکہ جنہوں نے ابو طالب کی تکلیف ہے میں ایک دلیل لگا ابو طالب سے دے اجازت آ دے دیا بولنا. اور تفسیر روح البیان یہ ساڈی ہے غیرہ دی اسماعیل حقی ساڈے نے شیعہ دے ساڈے نہ نکلے تے میرا باپ کوئی نہیں کہ جے نکلے تے مولوی غور ضرور کریں. او دے وچ لکھیا ہے کہ رسول معراج تے گئے تے آپ نے دوزخ دا نظارہ کیتا تے کہ دوزخی وچ بیٹھا ہے اگ آوندی ہے اونوں جلانی نہیں شولے واپس دوڑ جاندے نے او وچ بیٹھا ہسی جاندا تے پسینہ پونجی جاندا ہے. نبی نے کہا اے کون ہے جنوں اگ دے وچ رہ کے بھی اگ نہیں ساڑدی اگ وچ رہ کے بھی اگ نہیں ساڑدی روح البیان. جبریل کہنے لگا اے حاتم تائی ہے اینوں کیوں نہیں اگ ساڑدی اے مخلوق پالدا سی خالق نو حیا آیا کہ میری مخلوق پالن والے نو اگ نہ ساڑے. مولویو او جڑا مخلوق پالے اونوں اگ نہیں ساڑدی جڑا محمد پاک دا جُتی پائی اگ دی. ایک بار اسمان اللہ کہتا نہیں پڑھنیا علمی دلائل دے رہا اکلی تیرے کتاباں وچ جڑے بابے فرید نوں بندے تے رکھ لے بابے فرید نوں من اعظم ان کے پیچھے ہیں بابے مانتے ہو. میں دلی گیا تے او چلا دا ویکھیا جتھے بابے نے بیٹھ کے تے عبادت کیتی سی تے خواجہ خواجگان نے پھر فیض دیتا. آپ دے پیر دا نام قطب الدین بختیار کاکی سرکار فرید نو کہنے جا 3 دن دا روزہ رکھ تے یہ دا روزہ 3 دن تو بعد کھولنا گرمیاں دا مہینہ ہوئے بندہ تے بیوی دا سر پاڑ لیندا شام نوں جے شربت نہ لگے 3 دن تو بعد بابا صاحب دی حالت کہہ رہے بھی اذان ملے تے روزہ کھولنا. جنگل وچ میں ویکھیا اجی وچ سور چلدے خوف ہوندا جتھے بابا صاحب اس زمانے دی عبادت کردے سی. توجہ 3 دن تو بعد ایک بندہ روٹی لے کے آیا نہ نکلے تے میرا پیو کوئی نہیں تو نہ مننے تے تو شجرہ ضرور مینوں دس جا کتاباں وچ آئے انہیں کہا روزہ کھول. آپ نے لقمہ لیا تو الٹی آ گئی کیا ہے مزید بھی آدھی ہو گئی اتوں خواجہ کتب آ گئے. فرید کی ہوئے کیا مرشد 3 دن دا روزہ سی اے روٹی لے کے ایسی ٹر گیا تے میں کھادی تے کہہ آ گئی فرما مبارک ہو. انہوں نے کہا مرشد کھادی یہ ایک شرابی سی تے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا میرے فرید دے پیٹ وچ ایک شرابی دے گھر دا کھانا جائے. رب نے گوارا نہیں کیتا میرے فرید دے پیٹ وچ ایک شرابی دے گھر دا کھانا جائے. انما المشرکون نجس مشرک فرید ہوتا ہے 7 سال دی عمر وچ محمد نے ابو طالب دی چوری وچ 25 سال دی عمر دی کوٹھی ہے 17 سال نبی کھاتا ہے ابو طالب دے گھروں بول ہوئے. دے جواب کیا فرید نو مرنا چھٹ
تے یا من جدے نوکر نہیں کھاندے خیر 6ویں جماعت دی دینیات یہ لکھے ہیں علماء بیٹھے ہوئے مینوں جھوٹیا پھیڑے چ کری مگروں نے انج کری چاند تو بعد میں تھی آ جڑا سجن آیا بیا کل میں کل 6ویں دی دینیات ہے نبی باروں آئے میں کوئی آیت نہیں پڑھ لیا آ کے نبی چہرہ اداس ہے ابو طالب پوچھا بیٹا کی ہوئے فرمایا بابا کعبے کی ایک تحریر لکھی گئی ہے ساڈا بائی کاٹ ہو گیا انہاں کہنا نہ لینا دینا کھانا پینا بند کر دے اب میں فرمایا پتر پھر پریشان نہ ہو کیوں فرمایا باہر میرا رقبہ ہے شیخ ابی طالب آپ اتنے جا کے رہنا انہیں کہا جی قبول ہے چاچا جویں تو کمیں میں ایت لگا پڑھ تے مولوی اٹھ گئی ہمتی تے جویں تو کمیں چاچا میں تیرے نال 3 سال رہ قرآن کہندا بلا تو تے منہم آسمن او کفورا میرے محمد کسی کافر کا مشورہ ماننا نہیں بولو کھڑے ہو تیرا ایمان میں ناپا کی ٹھانا قرآن کہندا کسی کافر دے مشورے دے عمل کرنا نہیں نبی 3 سال شیخ ابی طالب وچ کدے مشورے دے عمل کر کے رہیا وہ دن تو زیادہ سوگ نہیں منانا مر جاتا ایتا ہی ہے قرآن کے اندر لا تحزن علیہم کافر مر جائے کام نہیں کرنا نبی تے پورا سال ہی عمر و ظلم مناتا بولے نہیں دے بولے بس پتہ کہڑے پاس سے نکل گیا جملہ سن موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نے لوری بھی دے دیا ایسا اتوں فرعون آ گیا کہتا مینوں دے انہوں نے کہا اے پاک تو پلی دے انہوں نے کہا دے جان دیتا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارتا فرعون پہ انہوں نے کہا اے اوئی میں لگا ایت پڑھن تے مولوی ایدہ رات لیا ہوئے توجہ اے اوئی میں لگا قتل کرنے کے تلوار کٹی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر لی آسیہ بے چند کہندی قرہ تو اے نلی ودک لا تقتلو میں انہوں قتل نہیں ہون دینا اے میریاں اکھاں دی ٹھنڈ دی جیڑی موسیٰ بچائے وہ جنتی سردار بن جائے جڑا محمد بچائے انہوں آگے جبائے بول لا تقتلو میں انہوں قتل نہیں ہون دینا جنہیں موسیٰ بچایا جڑا کتا وار بے کے راکھی کرے مولوی کڈا سخی انہوں جنت وارن ہے جڑا 3 سال سوٹے لے کے محمد دے بسترے بدلتا رہے ہیں ماں 5 سال دے پتر نو کہندی ہے منجی تے برتن پہنے جا جا کے دودھ لے آ اتاں منہ کرے اتاں بچہ لوٹا چک کے لے جائے گا دودھ لے انہاں نہیں کہ بڑے تانوں پوچھدے ہیں بولو او کہتا اماں جاگ دے اماں کوئی مگھا دے لوٹا دودھ لے نہیں بنیا بچہ جانتا ہے کہ لوٹا دودھ لے نہیں قرآن کہندا علم یجد کا یتیمن فآوا رب نے محمد ہی چوری ابو طالب دی چپا دیتا مولوی تو کدھر ٹریا پھردا ہے جا اگلے سال زندگی رہی تے 1 گھنٹہ صرف ابو طالب تے نمیاں آیات پڑھان امام موسیٰ کاظم دے نال یاد رکھ امام جعفر صادق پڑھ سبحان اللہ دے کہے مزہ آ رہا بہت ہو رہا ہے جنہوں ٹھنڈ پی رہی ابو طالب دے نال رات کھڑے کرے دے اینڈ مولوی جی کھڑے ہو جائے اسٹارٹ اپ کھڑے ہو جائے سید ہو کنیاں کو نسلیں تھوڑیاں مسلمان نے پتا تھانوں
بھی دادا پردادا لکڑ دادا تسی توڑ دے مسلمان ہو تمہیں پتہ ہے نہیں مولوی من گیا جی کہ مینوں پتہ نہیں کہ میرا دادا سکھ سی ہندو سی کدوں دے مسلمان سی تسی ذرا کھڑے ہو جائے اے سیدھے دے انہوں پوچھے تسی کدوں دے مسلمان ہو مولوی ہتھی پیدا علی دے پتر دا ایمان نہیں پوچھ سکتا پیو مگر پہ گئے یا علی ابو کا فی النار تیرا ابا دوست کی علی انج مسکرا کے کہنا انا قسیم النار والجنہ میں جنت دے دوزخ تقسیم کرنا میرا ابا دوست کی ہے اپنے دی فکر کر آخری دلیل تے دے کے آپ جعفر صادق کا ایک بیان کر کے میں کلوز کرنا چاہنا تھا کہ حاکم صاحب کو ٹائم ملے توجہ تھک گئے ہو جنہ دے بچے حافظ میں ہاتھ کھڑے کرو کس کا بچہ حافظ نہیں ماشاءاللہ 4-5 ماشاءاللہ بہت سارے ہیں نا میں علماء کو سوال کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے سنے ہیں کہ ایک حافظ قرآن دا ایک قیامت والے دن 10 بندے چھڑائے گا جنہ تے دوزخ واجب ہو گئی ہوئے ٹھیک ہے ساتھی بولو میرے منوں میں نہیں کرنا آئی ایم اسٹل ہیئر آن چیئر ایک حافظ گناہگار بندے کا پتر قیامت والے دن 10 چھڑائے گا جنہ تے دوزخ واجب مولوی حیا کر تیرا پتر قرآن حفظ کر لے تے 10 چھڑائے پورے 5 دن مل کے ابو طالب نہیں چھڑا سکتے تیرا پتر 10 چھڑا دے تیرا چھڑا دے تیرا تے پورے 5 دن نہیں 12 مل کے آئے ہوئے ایک دادا نہیں چھڑا سکتے بول مگر چڑھے علی دے پیو نے کلمہ پڑھے سی پہلا اپنی منجی تھلے ڈگوری پھر تو کی ہے اپنے ایمان دی فکر کر اور کلے ایمان دے باپ دا ایمان تلاش کر لے جدے کاری ایمان ٹھہر اے سامنے میرے دشمن نہ کارے میرا ایتھے آ تے میں کوئی فنکشن کرنا ہے تینوں قسم قرآن دی میں اپنے گھر کراں گے دشمن دے گھر کراں گا وَأَنزِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے حبیب ذرا قریبیاں نوں ڈرا تبلیغ کر میرے دین دی اللہ دا اپنا گھر ہی سی نا کہا اوتھے کراندا یہ تو عید دا پہلا جلسہ عمران دے گھر کیوں اللہ دے گھر کیوں نہیں مانو رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر بت نہیں تھے بولو سمجھ آ رہی ہے اسی ابو طالب نو کھڑک بجا کے مننے ہیں ایویں نہیں حدیث دی گل بات کریں گے پہلا قرآن تے تول ہوئے ابو طالب کی یہ کوئی پھر بولے ابو چاچا پیاس لگی یا پریشان کیوں ہوئی دعوت اسلامی دی کتاب جناب محمد میرا پیو کوئی تے پیاس لگی یا جی بیٹا رسول اترے نے انج اڈی ماری ہے تے چشمہ جاری ہو گیا پی جڑا چاچے دی پیاس برداشت نہیں کرتا وہ آگے جو سردا دیکھے گا آج دی تقریر دی آخری گل حاکم صاحب آگے بغیر نہ اجے دی قرآن دی قسم جعفر صادق دے 4 فکری پڑھے صرف 4 اجے دی سینسی اصطلاحات میں پڑھیے ہی نہیں اس پاسے میں آئے ہی نہیں آسن غور دینا سہل بن حسن خراسانی اے لکھ رہا ہے آخری گل کہ جبل
ابو قبیس دا نام سنیا وہ جتے شاہ فال دا محلے اے ابو قبیس پہاڑی سی اے دے کتے کہندا میں بیٹھا تے ایک نوجوان آ کے کول بیٹھ کے بندہ کوئی نہیں تے او نوجوان نا میرے ال ویکھیا میں اس نوجوان ال ویکھیا تے او بندہ انج ہاتھ چوک کے کہندا اللہم انی ارید انگور چاہیے نے تے انگور چاہیے نے تے خراسانی کی انگوراں دا موسم نہیں یہ کون ہے انگور پہ منگدا ہے قرآن دی قسمیں اتوں بدل آیا لہراندا ہویا وچوں انگوراں دا گچھا لڑ گیا انہیں گچھا کروڑ لیا جاگی یار انہیں گچھا توڑ لیا جدوں لگا نا کھان کہ خراسانی کہدا میں بھی پڑھ گیا میں کہ جی مینوں بھی دیو آپ کہنے تو کیوں منگنا انہیں کہ جدوں تسی دعا مانگ رہے سو نا کہ میں آمین کہہ رہا سا لہذا آمین کہنے والا بھی برابر دا ہوندا شامل جویں تقریر کرنے والے دے نال نعرہ لانے والا برابر دا شامل ہوندا ہے مینوں بھی دیو سرکار نے منہ دیتے کہندا ہے دا ذائقہ کری چکھیا تے میں سوچدا کہ بندہ کون ہے لا دے تو بعد بیٹھے ہیں کہ انہیں پھر انجا علامہ انی ارید القصا میں کر رہی عمرہ تے چادرہ کوئی نہیں چادر تے دے کہندا بدل پھر آیا دو چادرہ لڑکیاں نے انہیں لے لیا نے میں نے پوچھتا تینوں چاہیے میں کہ جی میرے کول ہیں انہیں احرام بن لیا تے ٹر پہ میں سوچتا ہے بندہ کون ہے جہاں حرم وچ بڑے ہیں تے لوکی پیر چومدے نے ہاتھ چومدے نے پیر چومدے نے ہاتھ چومدے میں پوچھا کون ہے کہندے نے یہ تے جعفر صادق ہے کیوں آپ کا لقب صادق ہے باقی 11 امام سچے نہیں سچ تو آپ کرتا ہر امام دا ہر امام دا سچ تو آپ کرتا ہے اے صادق کیوں ہے کلا اس لیے کہ جس امام جیڑی صفت ظاہر کرن دا زیادہ موقع ملیا جیڑی صفت ظاہر کرن دا زیادہ موقع ملیا وہی صفت اس امام دی پہچان بن گئی اس امام دی بیٹھے نے بندہ آ گیا کول یار اس کا کی میں سمجھو حاکم سے مزلی لطیف جا مطالبہ بیان کر کہ انہیں آ کے امام مہدی دا ذکر کیتا ہے امام جعفر صادق اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوئے 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 انہیں پھر کیا مہدی آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہیں جان بوجھ کے تریجی والی کیا مہدی آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ ویلا میں بھی چکر کیے آپ فرماتے نے ہے میری اولاد ہی چو کدی تو قیامت تک مادی مادی کرتا رہو کہ میں اٹھدا رہا جنہ دے بچے سمجھ چ نہیں آؤندے تو اس جعفر صادق کو سمجھے گا وہ اولاد ہو کے سید ہو کے کہ ایمان لبدا پھر میں نام کیا اولاد رسول اپنے نام کے دادیا دی پہچان کر خدا دی قسم پہچان تیرے نام کے کی نے تیرے دادیا کی نے انہاں دی عظمت پہچان جعفر صادق وہ سچا امام ہے کہ ربیع الاول قران و صابر ہویا قران و نگران ہویا اگے اگے نانا ہے پیچھے پیچھے نواسا ہے ان دونوں ایک برج چ ملے نے تے اے قران ساز ہے نے اسی انہاں نوں مننے ہاں انہاں دے علم نوں مننے ہاں انہاں دے جوہر نوں مننے ہاں میں سیاسی اصطلاحات نہیں پڑھیاں وگرنہ حقیقت ہے توجہ جڑے پڑھے لکھے لوگ ایک گل کر دینا حاکم صاحب ایجوکیٹر نے سمجھن گے امام نے کیا پانی وچ ایسی چیز ہے جڑی لوہے نوں پگھلا سکدی ہے او لوکی تاڑیاں مار لگے کہ پانی وچ جے کوئی سائنس دے دو لفظ پڑھے تے اج سائنس کہندی ہے پانی وچ آکسیجن نہیں ہے ہائیڈروجن نہیں ہائیڈروجن جلدی ہے آکسیجن جلاندی ہے اگر پانی وچ آکسیجن کڈ دئیے تے ہائیڈروجن لوہا تے چھٹ ہائیڈروجن بمب ایٹم بمب نالوں زیادہ سخت ہے اج قوم مان گئی جو جعفر نے پہلے دن کیا
کون ہے استاد علی دے بچیاں دا علم نہیں ناپیا جا سکتا کہ کی کوئی ناپ سکتا ہے نہ جے سنیے تے آج لے ان کی پناہ آج مدد ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج وقت ہی انہاں دے لڑ لگ جا آج ٹائم ہی انہاں دے پیر پھڑ لے آج اگر مل جائے گا تو یقین جان قیامت والے دن بھی بیڑا پاری اور اے دنوں قیامت والے اٹھیا اے جنت دے سردار کون ہے حسن دے حسین بولو سے حسن دے حسین انہاں دے دادے مگر چڑھے ہیں تے پھر انہاں جنت جانا ہے جنت جانا ہے جنت سوچ لے ذرا سوچ کے جاوے نہیں کلمہ پڑھیا نہ سے کم از کم مان کے جاوے منکر ہو کے نہ جا اس لیے یاد رکھو میرے بچے ہو جو کیا کم سا بیٹھے ہیں انہیں دو جو کچھ سمجھ آئی کچھ پلے پیار ہم نوکر ہیں اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں اہل بیت کے ہم غلام ہیں اہل بیت کے کوئی اسی انہاں دے کلمہ دی جُتی جو من والے ہاں یاد رکھ اے صدار بیٹھے نے ایک لوگی انہاں دے پیر چوم دے میں آیا لکھے تے اس جزائر توٹ کے لوکاں نے پیر چومے نے ہاتھ چومے نے یہ سونے زیادہ نے انہاں دے نام نال علی دا نام لا انہاں دا نام سمجھ آ گئی گل نہیں کوئی انہاں دے نیڑے نہیں جائے گا میرے بیٹے یاد رکھ علی دی نسبت ایسی ہے جدے وچ حلالی خون ہے وہ کدی بھی علی دا منکر علی دے گھر دا منکر تے جدے وچ دوسرا خون ہے انہیں اس خاندان میں مننا ہی نہیں بس یہ یاد رکھ لے عید کی مکانہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج وقت ہے جل مجد الکریم ایک قاضی صاحب کی ایفرٹ کو قبول کرے اور میرے تو بعد حاکم صاحب کو سنو یقین جانو یہ اہل بیت کا محب نات خواہیں کہ سنو گے تو لطف آئے گا اللہ جل مجد الکریم میری حاضری قبول کرے تواڈی حاضری قبول کرے اسی طرح اسی انہاں 12 اماماں دا ذکر کرتے رہیے وقت گزردا رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین